وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظیم. یہاں سے سورہ ابراہیم شروع ہو رہی ہے. یہ سورت بھی مکی سورت ہے اور اس میں دوسری مکی سورتوں کی طرح اس میں اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت ہی کے مضامین بطور خاص ذکر کیے فرمائے گئے ہیں اور اس سلسلے میں جو مشرکین مختلف قسم کے اعتراضات کیا کرتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے جوابات بھی دیے گئے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان اشکالات سے، ان کے اعتراضات سے گھبرائیں نہیں. البتہ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تبارک و تعالی نے اسی صورت میں ذکر کی ہے. وہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس بے آب و گیاہ وادی میں، مکہ مکرمہ کی وادی میں چھوڑ کر جب آپ گئے تھے تو اس وقت یہ دعا مانگی تھی. تو اس لیے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے. اور اس میں سب سے پہلے تو وہی حروف مقطعات ہیں الف لام را، جس کے بارے میں بار بار یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ اس کے صحیح مفہوم، صحیح معنی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا. ہو سکتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے ہوں لیکن آپ نے ان کی وضاحت نہیں فرمائی. یہ قرآن کریم کا ایک راز ہے، لیکن چونکہ اس کے اوپر کوئی حکم متعلق نہیں ہے، کوئی موقوف نہیں ہے، اس لیے اس کا نہ جاننے میں کوئی حرج نہیں. اور جہاں جہاں بھی قرآن کریم نے حروف مقطعات سے سورت شروع کی ہے تو وہاں فوراً عام طور پر قرآن کریم کے نزول کا ذکر ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم کے بعد فوراً ذکر آتا ہے قرآن کریم کے نزول کا. تو یہاں پر بھی الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ یہ کتاب ہے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ.
اور اس راستے کی طرف لے جاؤ جس کا اس اللہ کے راستے کی طرف، اس ذات کی طرف جس کا اقتدار سب پر غالب ہے اور جو ہر تعریف کا مستحق ہے۔ وہ اللہ کے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، اور افسوس ہے ان لوگوں پر جو حق کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ انہیں سخت عذاب ہونے والا ہے۔ وہ لوگ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے پر آنے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، وہ پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اور ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا خود اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے حق کو اچھی طرح واضح کر سکے۔ پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، اور مختلف لوگوں کو اللہ نے خوشحالی اور بدحالی کے جو دن دکھائے ہیں ان کے حوالے سے انہیں نصیحت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو صبر اور شکر کا خوگر ہو اس کے لیے ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں۔ وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو، کہ اس نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین تکلیفیں پہنچاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور ان تمام واقعات میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا زبردست امتحان تھا۔ یہ ترجمہ ہے اس سورت کے پہلے رکوع کا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اور جیسا میں نے عرض کیا، حروف مقطعات کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں اپنے پر ان لوگوں کے پروردگار کی اجازت سے یا اس کے حکم سے۔ یہاں دو تین باتیں قابل نظر ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ظلمات اندھیرے، یہ ظلمت کی جمع ہے، اندھیرے کو کہتے ہیں، اور ظلمات اس کی جمع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اندھیروں سے مراد لیا ہے باطل، اور نور سے مراد لیا ہے حق۔ اور اندھیروں کو تو جمع کے صیغے سے ذکر کیا اور روشنی کو مفرد کے صیغے سے، اس لیے کہ گمراہیاں تو بے شمار ہیں۔ کوئی گمراہی، کوئی بت پرستی کی گمراہی ہے، کوئی تثلیث کی گمراہی ہے، کوئی یہودیت کی گمراہی ہے، کوئی بدھ مت کی گمراہی ہے، کوئی انکار قرآن کی گمراہی ہے، کوئی انکار حدیث کی گمراہی ہے۔ گمراہیاں تو بے شمار ہیں، بہت ہیں۔ لہذا وہاں تو جمع کر استعمال کیا، ظلمات سے نکالا، اندھیروں سے نکالا، ہر قسم کے گمراہی سے نکالا۔ اور کہاں لے کر آئے؟ لے کر آئے ایک نور میں۔ وہ نور ایک ہی ہے، وہ روشنی ایک ہی ہے۔ وہ کون سی روشنی ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کے ذریعے دنیا میں بھیجی۔ لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب منیر، کتاب مبین، وہ ہے نور۔ تو معلوم ہوا کہ گمراہیاں بہت ہیں اور نور ایک ہی ہے۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جس مذہب پر بھی عمل کر لو وہ اللہ ہی تک پہنچاتا ہے، کیونکہ ہر مذہب میں اللہ کا تصور تو موجود ہے بے شک۔ تو یہ جو آج کل ایک اچھا خاصی ایک تحریک چل رہی ہے کہ سارے ادیان ایک ہیں، مطلب یہ کہ سب برحق ہے، غلط اور صحیح کا سوال نہیں ہے، بلکہ ہر دین برحق ہے۔ یہودیت بھی برحق، عیسائی بھی برحق،
اور ہندو مت بھی برحق اور بدھ بھی برحق، تو یہ بتا دیا کہ نہیں، نور ایک ہی ہے، اندھیریاں بہت ساری ہیں لیکن نور ایک ہی ہے، اور وہی ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ اور یہ فرمایا کہ آپ نکالیں گے لوگوں کو اب پروردگار کے حکم سے یا پروردگار کی اجازت سے، اندھیروں سے نور میں لانے کا کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا گیا، لِتُخْرِجَ، تاکہ آپ نکالیں ظلمات سے نور کی طرف۔ ہاں بے شک نکالیں گے اپنے پروردگار کی اجازت سے، لیکن نکالنے والے آپ ہی ہوں گے۔ تو یہ اس سے اشارہ مل رہا ہے کہ کتاب ہم نے نازل کی، آپ کے اوپر نازل کی، ہم نے نازل کی، لیکن یہ نور ہے جو آپ کے پاس بھیجا گیا ہے، اس ظلمات سے لوگوں کو نور کی طرف لانے والے آپ ہوں گے، ظلمات سے نور کی طرف لانے والے آپ ہوں گے۔ کتاب تو نازل ہم نے کی ہے، لیکن اس نور سے لوگوں کو اندھیریوں سے نکال کر نور کی طرف جو لائیں گے وہ آپ ہوں گے۔ تو جب آپ نور کی طرف لانے والے ہوئے، نکالنے والے ہوئے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی احادیث یہ حجت ہے۔ اگر تنہا کتاب ہوتی تو یہ کتاب ہی نکال دیتی نا لوگوں کو ظلمات سے، لیکن ہم نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لائیں، تو لہذا آپ کا قول و فعل، آپ کا عمل، آپ جو دونوں لوگوں کو ہدایت دیں گے وہ ان کے لیے ایسا ہی حجت ہے جیسا کہ ہماری کتاب حجت ہے۔ انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم۔ البتہ یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ آپ مستقل بذات ہو کر آپ کے اندر یہ طاقت ہے کہ لوگوں کو نکال دیں، یہ طاقت صرف اللہ کی ہے، لہذا جو نکالیں گے تو باذن ربہم، اپنے پروردگار کی اجازت سے نکالیں گے اور پروردگار کی مشیت سے نکالیں گے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو کچھ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے لیے جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں وہ سب اللہ کے حکم سے ارشاد فرما رہے ہیں باذن ربہم۔ اور اس نور سے نکال کر، وہ ظلمات سے نکال کر جب آپ نور کی طرف لے جائیں گے تو کہاں پہنچائیں گے؟ الی صراط العزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ عجیب اسلوب اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی عربی سمجھنے والے اس کو سمجھیں گے کہ قاعدے کا تقاضا یہ تھا کہ یوں کہتے الی صراط اللہ العزیز الحمید، اللہ کا لفظ پہلے لاتے پھر اس کی صفات آتے العزیز الحمید، یہاں صفات پہلے لے آئے الی صراط العزیز الحمید، پھر کہا اللہ الذی۔ یہ ایک عجیب اسلوب ہے، یعنی عام طور سے جب یہ کہا جائے گا بھئی اللہ کے راستے پر لائیں گے، جو اللہ کے غلبے والا ہے، جو تعریف والا ہے، اس کے اللہ کا نام پہلے آتا پھر اس کی صفات آتی نا، یا صفات پہلے ذکر کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم عالم بعد میں۔ تو اس میں بظاہر قرآن کریم کے اسرار کون سمجھے، لیکن بعض حضرات نے، مفسرین نے فرمایا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں بتلانا یہ مقصود ہے کہ جس راستے کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں وہ کسی معمولی شخصیت کا نہیں ہے۔ اگر صرف اللہ کا نام لے لیں نا تو اللہ کے نام سے بیوقوف لوگ جو ہیں وہ اس کی صفات کی طرف ان کا ذہن نہیں جاتا، لہذا پہلے صفات ذکر کر دی کہ باری اس ذات کا راستہ ہے جو سارے کائنات پر غالب ہے اور
بذات خود قابل تعریف ہے، جو غالب ہے سب پر اور بذات خود قابل تعریف ہے. یعنی اگر راستہ کسی ایسے کا ہوتا کہ جس کی قدرت میں کچھ ہے ہی نہیں، یا ایسے کا ہوتا کہ اس کے اندر کوئی قابل تعریف صفت پائی نہیں جاتی، تو وہ راستہ ایسا تو نہیں تھا کہ اس کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے. لیکن آپ نکال کر ایسے راستے، ایسے ذات کے راستے کی طرف لے جا رہے ہیں جو غالب بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے. حمید کا جو لفظ ہے نا، یہ لفظی معنی ہے. حمید کے لفظی اگر ترجمہ کیا جائے تو جس کی تعریف کی جائے، لیکن حمید کا لفظ لاتے ہیں کہ اس معنی میں باری تعالیٰ کہ تم کرو یا نہ کرو وہ بذات خود قابل تعریف ہے. اگر کوئی تعریف کرے تو بھی قابل تعریف ہے، نہ کرے تو بھی قابل تعریف ہے، وہ بذات خود قابل تعریف ہے. کون؟ پھر اپنا نام لے دیا، اللہ. وہ اللہ ہے، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کی ملکیت ہے. جس کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس کی ملکیت ہے، اسی نے پیغمبر بھیجا، اسی نے کتاب نازل کی، اسی نے پیغمبر کو اس لیے بھیجا کہ تمہیں ہدایت دے، تو تقاضا کیا ہونا چاہیے تھا اس کا کہ تم اس پیغمبر کی بات مان کر اس کے اوپر ایمان لاؤ، اور ایمان لا کر ایک اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن کر زندگی گزارو. لیکن وویل للکافرین من عذاب شدید، اور جو افسوس ہے ان لوگوں پر جو حق کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ انہیں سخت عذاب ہونے والا ہے. افسوس ہے کہ اس سارے منظر کو دیکھنے کے بعد کہ وہ ذات جس نے آسمان و زمین پیدا کیے اور اس کی ملکیت میں ہے سارے آسمان و زمین، اس نے ایک کتاب نازل کی، اپنا پیغمبر بھیجا، اندھیرے اور روشنی کا فرق بتایا، پھر بھی یہ لوگ قبول نہیں کر رہے، تو یہ اس کا نتیجہ یہ کہ یہ بالآخر ایک شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے. پھر ان کافروں کی بنیادی بیماری ذکر کرتے ہوئے فرمایا الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا. 3 خرابیاں بیان کی کافروں کی. ایک یہ کہ یہ دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور فضیلت دیتے ہیں آخرت کے اوپر. دوسرا یہ کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ اس دین کے اندر ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں. تینوں کا ذرا مطلب تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں. لفظ جو یہاں پر استعمال کیا وہ یحبون بھی کہہ سکتے تھے نا، یحبون الآخرہ، یحبون الدنیا، یحبون الحیات الدنیا الآخرہ. عربی زبان میں یحبون کا لفظ محبت کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں لفظ استعمال کیا یستحبون. دونوں میں فرق یہ ہے، اب اردو میں تو ہم کوئی اور ترجمہ سوائے محبت کرنے کے کر نہیں سکتے. دونوں کا یحبون کا ترجمہ محبت کرنا اور یہ یستحبون کا بھی محبت کرنا. دونوں میں فرق یہ ہے کہ یحبون تو اس کو کہتے ہیں کسی چیز کی محبت دل میں آ گئی کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو. اس کو آدمی جو ہے وہ اس کا شوق ہو گیا، اس سے محبت پیدا ہو گئی. جیسے جتنے گناہ ہوتے ہیں، جرائم ہوتے ہیں، چوری کا شوق ہو گیا تو چوری سے محبت ہو گئی. زنا کا شوق ہو گیا، اعوذ باللہ، زنا کی محبت ہو گئی. اور کسی بھی چیز سے ہو گئی، چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو، وہ محبت ہے. اور یستحبون، یہ اس محبت کو کہتے ہیں کہ جس محبت کو انسان محبت بھی کرے اور برحق بھی سمجھے. اگر کسی غلط چیز کی محبت ہوئی ہے تو محبت،
لیکن دل میں سوچتا ہے کہ ہے اچھی چیز نہیں ہے. سمجھے نا؟ اگر کسی کو چوری سے محبت ہو جائے تو چوری سے محبت تو ہوگی، بھائی پیسے ملتے ہیں، پیسے مل جاتے ہیں اس طریقے سے، لیکن دل سے اس چوری کو اچھا نہیں سمجھتا. تو یہ محبت تو ہے، استحباب نہیں ہے. اور یستحبون کے معنی ہے کہ محبت بھی کرتے ہیں، اس محبت پر خوش بھی ہے کہ ہم یہ بہت اچھی چیز کی ہم محبت کر رہے ہیں. تو یہ لفظ استعمال کیا، یستحبون حیات الدنیا، وہ دنیاوی زندگی سے ایسی محبت کرتے ہیں جس محبت کو وہ اچھا سمجھتے ہیں. فرق سمجھے نا دونوں میں؟ تو یستحبون حیات الدنیا الآخرہ، وہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو اچھا سمجھتے ہیں اور اس محبت کو بھی برحق سمجھتے ہیں. یہ ہے کفر کا حال. جو کافر ہوتا ہے وہ دنیاوی زندگی سے محبت کرتا ہے اور محبت کر کے اسی کو اپنا دین و ایمان سمجھتا ہے، اسی کو وہ سمجھتا ہے کہ میں برحق کام کر رہا ہوں. اور اگر ایک آدمی میں ایمان ہے تو ایمان اس کو تھوڑی سی اس کی روشنی جو ہے اس کو بتاتی رہتی ہے کہ بھئی تو محبت تو کر رہا ہے اس سے، لیکن ہے نہیں یہ محبت کی چیز اصل میں، اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ایمان اس کو بتاتا ہے. لیکن جب کفر ہے تو محبت کر بھی رہا ہے اور محبت کو اچھا بھی سمجھ رہا ہے. تو پہلی صفت تو یہ ہوئی دنیاوی زندگی کو ترجیح دینا آخرت کے اوپر. اللہ بچائے، یہ ہمارے اندر بھی ہے نا مصیبت، یہ مسلمانوں میں بھی ہے. یہ صرف انہی کی بات نہیں ہو رہی، مسلمانوں میں بھی ہے کہ جتنی فکر دنیا کی ہے اتنی آخرت کی نہیں ہے. اعمل دنیا کا بے قدر بقائے کفیہ وعمل آخرت کا بے قدر بقائے کفیہ. دنیا کے لیے اپنا اتنا کام کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنا کام کرو جتنا آخرت میں رہنا. دنیا میں رہنا کم ہے اور آخرت میں رہنا زیادہ ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آخرت کا کام دنیا یہاں رہتے ہوئے زیادہ کریں، دنیا کا کم کریں. لیکن ہم اعوذ باللہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیے ہوئے ہیں. دن رات ہماری سوچ بچار اور ہماری دوڑ دھوپ اسی کے گرد گھوم رہی ہے کہ پیسے کس طرح زیادہ ہو جائیں اور ہمیں کتنی زیادہ دولت مل جائے، کتنی زیادہ راحت مل جائے، کتنا ہمارے اندر ہمارا مرتبہ بڑا ہو جائے دنیا میں. اعوذ باللہ. لیکن اتنا فرق ہے کہ الحمدللہ یہ ہے تو لگی ہوئی دوڑ دنیا کی، لیکن اس میں استحباب نہیں ہے، حب نہیں ہے. حب ہے، استحباب نہیں ہے. یعنی اس دوڑ میں لگنے ہونے کے باوجود دل کبھی نہ کبھی یہ کہتا ہے کہ بھائی تو یہ جو دوڑ دھوپ کر رہا ہے، یہ ساری دنیا کو تو نے اپنا مقصد بنایا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اچھی بات یہ ہوتی کہ آخرت کے لیے بھی کچھ کام کرتا. تو یہ ایمان جو اندر سے کبھی کبھی اپنی لو دکھا دیتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں الحمدللہ. ورنہ تو یہ بس تو ہمارے اندر بھی پایا جا رہا ہے، اپنے عمل سے ہمارے اندر بھی پایا جا رہا ہے. لیکن ہم بچے ہوئے ہیں اس ایمان کی لو کی وجہ سے جو اندر سے کبھی کبھی ہمارے دل میں اٹھ جاتی ہے، اور اس میں یہ بات آ جاتی ہے کہ بھئی یہ دنیا کے کام میں ہم زیادہ لگ گئے ہیں، ہمیں آخرت کے کام میں زیادہ لگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت پر رکھے. دوسری صفت بیان فرمائی خرابی، وہ یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. خود تو ہیں ہی گمراہ، وہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. ہم تو ڈوبے ہیں سر، ہم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو وہ دوسروں کو بھی کسی نہ کسی طرح چاہتے ہیں کہ اس صحیح راستے پر نہ جائیں. اور یہ کافروں کا خاصہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں.
اور یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، جب سے کفر وجود میں آیا یا ایمان وجود میں، اس وقت سے کافر لوگ راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اللہ کے، یہ مسلمان نہ ہونے پائے، مسلمان ابھرنے نہ پائے، بڑھنے نہ پائے. یہ کسی طرح اگر کہیں غالب آ گیا تو ہمارا تیا پانچا ہو جائے گا. لہذا یہ کسی طرح اس کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. پہلے یہ روکنے والے پھر بھی کمزور تھے، الحمدللہ اسلام طاقتور تھا، مسلمان طاقتور تھے. لیکن اب معاملہ الٹا ہو گیا کہ روکنے والے زیادہ طاقتور ہو گئے، ہم زیادہ کمزور پڑ گئے. کیوں پڑ گئے؟ اس لیے کہ ہم نے، سچی بات یہ ہے کہ یہ جو نور ہمیں عطا ہوا تھا اس کی قدر نہیں کی، اور قدر نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے اوپر وہ لوگ غالب آ گئے کہ جو اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں. کہیں شریعت نافذ نہ ہو جائے کسی جگہ، سارے جو الکفر ملت واحدہ وہ اس بات پر ڈٹی ہوئی ہے کہ کسی طرح شریعت نہ آ جائے. شریعت آ گئی تو بس گویا ہمارے اوپر گلے پر چھری پھر گئی. اس لیے وہ ہیں، وہ آج بھی اللہ کے رسول مگر بڑے طاقتور ہیں. پہلے یہ تھے مگر اتنے طاقتور نہیں تھے، اب طاقتور ہیں. کیوں طاقتور ہیں؟ اس لیے کہ ہم کمزور ہو گئے اور ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں، کفر کی شناعت ہمارے دلوں میں بیٹھی ہی نہیں. کفر کو ہم نے اپنا سر کا تاج بنایا ہوا ہے، اس کو اپنا مقتدا بنایا ہوا ہے، کافر کو اپنا مقتدا بنایا ہوا ہے. اس لیے وہ ہمارے اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، ہم روک رہے ہیں. الیاذ باللہ. اور تیسری صفت یہ کہ یبغونها عوجا، اور وہ اللہ کے راستے میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں. اس کے دو مطلب ہیں. اللہ کے راستے میں ٹیڑھ تلاش کرنے کا ذکر قرآن کریم نے کئی جگہ فرمایا ہے، اور اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ دین کے اندر کوئی عیب نکالنے کی فکر کرتا ہے، تمہارے دین میں تو یہ عیب ہے. مثال کے طور پر تمہارے دین میں تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، اور ہمارے ہاں تو ہم تو ایک ہی کو کافی سمجھتے ہیں. چاہے 1000 ہماری گرل فرینڈ ہو جائیں اور ان کے ساتھ ہم جو ہے ساری زندگی گزار لیں، لیکن بیوی ہماری ایک ہی ہوتی ہے. اور تمہارے ہاں 4 ہوتی ہیں، زنا حرام ہے تمہارے ہاں. یہ عیب لگ رہا ہے. یبغونہا عوجا، ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں، اس میں دین کے اندر نقائص نکالتے ہیں، عیب ڈھونڈتے ہیں کہ میرا دین کے اندر یہ ہے، فلانا کام ہے. تمہارا تلوار سے پھیلا ہے تمہارا دین، اسلام تلوار سے پھیلا ہے، تو تم تو زبردستی لوگوں کو مسلمان بنانے والے ہو. یہ عیب نکال رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، صاف صاف قرآن کہہ رہا ہے. لیکن کہتے ہیں تم تو زبردستی کرا دے. تمہارا سارا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے. تو وہ یہ پروپیگنڈا ہے. یہ کیا ہے؟ یبغونہا عوجا، حالانکہ ٹیڑھ ہے نہیں. الحمدللہ الذی انزل عبد الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اللہ نے کتاب نازل کی ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی اللہ نے، لیکن یہ تلاش کر رہے ہیں کہ اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے. ایک تو مطلب یہ ہے یبغونہا عوجا، تلاش کر رہے ہیں، یعنی زبردستی کر کے نکالنے چاہ رہے ہیں کہ اس میں سے کچھ ٹیڑھ نکل آئے. ایک بات. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی طرف اس سے اشارہ ہے کہ جو قرآن کے اندر تحریف کرتے ہیں مانوی، یعنی قرآن اور حدیث میں مانوی تعریف کرتے ہیں. دماغ میں یہ بیٹھ گیا کہ بھئی انگریز جو کچھ بتا رہا تھا وہ اچھی بات تھی، وہ بہت اچھی بات تھی، لہذا اب اسلام کو بھی کسی طرح گھر بڑھ کر اسی کے مطابق بناؤ. تو یہ تحریف کرنی شروع کر دی.
اجی وہ قرآن کریم میں معجزوں کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ رسی لاٹھی پھینکی تو وہ اژدہا بن گیا اور وہ دوسرے اس کا اژدہاؤں کو کھا گیا. تو انگریز نے کہا بھائی یہ کیا باتیں کر رہے ہو، اوہام خرافات کی باتیں، فطرت کا نظام تھوڑی بدلتا ہے، جو آگ جلاتی ہے جلائے گی اور لاٹھی ہے تو لاٹھی کا کام کرے گی، وہ اژدہا کیسے بنے گی، انقلاب مائیت کیسے ہوگا. تو کہا معاف کرنا بھائی حضور، آپ غلط سمجھے، ہمارے ہاں تو اژدہا جو مطلب یہ نہیں تھا کہ حقیقی وہ دوسرے جادوگروں کے اژدہوں کے اوپر غالب آ گئی، تو ہم تو یہ معاف کرنا، ہم اس طرح خلاف فطرت باتوں کے قائل نہیں ہیں. یہ تعویل کر دی. اس نے کہا جی قرآن سود کو حرام کرتا ہے، تم سود کے بغیر ساری کائنات کیسے چلے گی، ساری دنیا کیسے چلے گی. یہ معاف کرنا بھائی، ہمیں قرآن نے وہ سود کو حرام نہیں کیا جو تم کر رہے ہو، جو بینکوں کے اندر جو کرتے ہو، یہ اس کو حرام نہیں کیا. یہ سود تو حلال طیب ہے. وہ سود وہ حرام تھا جو پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا. وہاں عرب کے لوگ جو ہوتے تھے وہ ویسے ہی فاقہ مست لوگ ہوتے تھے، وہ قرض مانگتے تھے، ان سے جو سود مطالبہ کیا جاتا وہ حرام تھا. اور یہ جو ہے نا، یہ تو بہت عالیشان قسم کا سود ہے، یہ تجارتی سود ہے، اس سے تجارت کو فروغ ہوتا ہے، لہذا یہ نہیں ہے. سمجھے نا. تو یہ تحویلات. وہ ایک مشہور ہے کہ ایک گویا تھا، وہ چلا گیا پاکستانی گویا یا ہندوستانی گویا، وہ چلا گیا عرب حج کرنے. رات کو کہیں وہ ٹھہرا کہیں. پہلے زمانے میں ہم جب جاتے تھے تو رات کو مدینہ منورہ جاتے ہوئے رات کو کہیں نہ کہیں قیام کرنا پڑتا تھا کسی بستی میں. تو وہاں وہ ٹھہرا. تو وہاں جو وہ ٹھہرا تو وہاں ایک عرب گویا آ گیا. اس عرب گویے نے جو اپنا گانا شروع کیا تو اس نے سنا تو وہ عجیب قسم کا بھدا قسم کا گانا تھا، آواز بھی کچھ سریلی نہیں تھی. تو یہ کہتا ہے اس سے کہ قربان جاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے ان بدعوں کا گانا سنا اس لیے ناجائز قرار دے دیا، اگر میرا سن لیتے تو ناجائز نہ کہتے. تو یہ یبغونہا عوجا کہ قرآن کی تحریف معنوی اور قرآن کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریف معنوی شروع کر دی تاکہ دوسروں کو راضی کر لیں. دنیا میں ایک پھیلا ہوا نظریہ ہے، اس کا چرچا ہے، اس کا جو ہے اس کا ہر جگہ بول بالا ہو رہا ہے. تو ہم اپنے قرآن کو اس کے مطابق بنا کے پیش کرتے ہیں. دیکھو بھائی، قرآن اور سائنس ایک چیز ہوتی ہے، قرآن اور سائنس میں کوئی فرق نہیں ہے وغیرہ. یبغونہا عوجا کا دوسرا معنی یہ ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو تین باتیں جب ہو گئی کہ حیات دنیا کو پسند کیا اور آخرت پر ترجیح دی اور اللہ کے راستوں سے روکا اور دین میں ٹیڑھ تلاش کرتے رہے، تو اولئک فی ضلال بعید، تو وہ لوگ جو ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہے. ظالم بعید. ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی بھٹک کے کہیں قریب چلا گیا تو کہیں لوٹ کے واپس آنے کا امکان ہوتا ہے، لیکن اتنا دور چلا گیا کہ واپسی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، تو وہ اس طرح کی گمراہی میں ہے. اب آگے حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آگے کی آیت کے شان نزول یہ ہے کہ بعض کافروں نے یہ کہا تھا کہ یہ عجیب معاملہ ہے کہ آپ رسول بن کے آئے اور عربی زبان میں آپ نے ہمیں دعوت دی اور کتاب بھی آپ پر عربی نازل ہوئی. آپ چونکہ خود عرب ہیں تو آرام سے عربی بنا سکتے ہیں. اگر یہ کتاب کسی اور زبان میں آتی، عبرانی زبان میں، اور جو آپ کو آتی نہیں، تو پھر بے شک ایک معجزہ ہوتا.
اور معجزہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو تسلیم کر لیتے کہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے، کیونکہ آپ عبرانی جانتے نہیں اور عبرانی زبان میں آپ کتاب پڑھ رہے ہیں۔ یہ فضول سا ایک اشکال بیان کیا گیا ہے کہ شاید کسی کے دل میں پیدا ہوا یا نہیں ہوا، یا اس کا اظہار کیا یا نہیں کیا۔ بہرحال تو قرآن کہتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس قوم کی زبان میں بھیجا، لیبین لہم، تاکہ وہ خوب اچھی طرح کھول کر بیان کر دے ان کے لیے، جو پیغام ہے اللہ کا وہ کھول کر بیان کر دے۔ ہم نے ہر رسول کو اسی کے قوم کی زبان میں بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو زبان تو کسی قوم کی کچھ اور ہے اور رسول کی کچھ اور ہوتی تو وہ ایک دوسرے میں آپس میں کیسے بات چیت کر سکتے تھے، اپنا پیغام دوسروں تک کیسے پہنچا سکتے تھے؟ لہذا ہر ایک کو ہم نے اس کی قوم کی زبان میں بھیجا، لیبین لہم، تاکہ وہ ان کے لیے سامنے کھول کھول کر بات کو بیان کر دیں۔ یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ بھئی آپ کسی قوم کے پاس جا رہے ہیں کوئی پیغام لے کر، تو آپ خود جو ہے وہ کوئی اور زبان بولتے ہیں اور وہ کوئی اور زبان بولتا ہے، تو فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ البتہ یہاں ایک اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ عرب میں مبعوث ہوئے تھے تو عربی زبان کے اندر ہی آپ کو کتاب بھی نازل کی گئی اور عربی زبان میں ہی آپ کو پیغمبر بھی بنایا گیا، لیکن جیسا کہ دوسری آیات سے واضح ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تو صرف عرب کی حد تک محدود نہیں تھی بلکہ پوری کائنات کے لیے تھی۔ جب پوری کائنات کے لیے تھی تو پھر ایک ہی زبان میں کیوں نازل کر دی گئی کتاب؟ وہ ہر زبان میں الگ آ جاتی، ایک جو ہے عربی میں آ رہی ہے، ایک فارسی میں آ رہی ہے، ایک انگریزی میں آ رہی ہے، ایک چینی میں آ رہی ہے، ایک جاپانی میں آ رہی ہے، ایک جتنی زبانیں ہیں ان سب زبانوں کے اندر قرآن نازل ہو جاتا۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سوال احمقانہ ہے، اس لیے کہ کتاب جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آتی ہے وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو بنیاد بنتی ہے احکام کے استنباط کے لیے، اس سے احکام نکالے جاتے ہیں۔ وہ ایک ہی ہونا چاہیے، ایک متن جس کو معتمد قرار دیا جائے، وہی ایک چیز ہوتی ہے۔ اگر ہر زبان میں الگ الگ نازل ہو رہی ہوتی تو اس کا متن کچھ اور ہے، اس کا کچھ اور ہے، اس کا کچھ اور ہے، اس کے اندر معنی سے معانی کے استنباط اور احکام کے استنباط میں دشواری پیدا ہو جاتی ہے۔ آج بھی ہوتا کیا ہے، کسی ملک میں اگر بہت ساری زبانیں بولی جا رہی ہیں تو پھر بھی جو سرکاری زبان ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ سرکاری زبان ایک ہی ہوتی ہے، اسی میں تمام احکام جاری ہوتے ہیں، اسی کے اندر سب لوگ۔ ہاں، اور اگر فرض کرو ترجمے شائع بھی ہوتے ہیں اس کے، تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جہاں ترجمے میں اور اصل متن میں تعارض ہوگا تو اصل متن کو ترجیح دی جائے گی۔ لہذا اگر یہ ایسا ممکن نہیں تھا کہ عربی زبان کے علاوہ اور ہر ایک زبان میں ہوتی، کیونکہ یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوا کرتا کہ قانون جو ہے کہ قانون کہہ لو یا نصیحت کہہ لو وہ مختلف زبانوں کے اندر لوگوں کو دے دی جائے۔ یہ ایک معیاری متن ہونا ضروری ہوتا ہے۔ معیاری متن وہ عربی کو قرار دیا گیا۔ عربی کو کیوں قرار دیا گیا؟ عربی کی فضیلت اس لیے، ایک تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے وقت سے چلی آتی ہے عربی زبان، اور دوسرا یہ کہ اگر اس کا تقابل کیا جائے دوسری زبانوں سے تو اس سے زیادہ وسیع، اس سے زیادہ دقیق اور اس سے زیادہ منضبط زبان کوئی اور نہیں ہے۔ جتنا لغت اس کی وسیع ہے اتنی کہیں اور کسی زبان کی نہیں ہوتی، اس لیے کہ
ہر صورت حال کے لیے اس میں کوئی نہ کوئی لفظ مل جاتا ہے. اس کے سانچے ایسے ہیں کہ نئے سے نیا تصور پیدا ہو جائے مگر اس سانچوں میں لا کر وہ اس کا ترجمہ ہو جائے، وہ اس کو ادا کر دیا جاتا ہے. اب دیکھو یہ ٹیلی فون ہے، جب ٹیلی فون موجود نہیں تھا لیکن ٹیلی فون جب ایجاد ہو گیا تو اس کا لفظ عربی میں مل گیا. کیا ہاتف؟ ہاتف اس آواز کو کہتے ہیں جس کا بولنے والا نظر نہ آ رہا ہو، اس کو ہاتف کہتے ہیں. تو اس کا نام ہاتف رکھ دیا. صحیح ہے. موبائل جب وجود میں آیا تو اس کا ترجمہ کرنے کے لیے موبائل کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے اس کو جوال کہہ دیا. لفظ موجود تھا پہلے سے. اور اسی طریقے سے ٹرین وجود میں آئی تو اس کے لیے ٹرین، ہم تو ٹرین ہی کہہ رہے ہیں، ہم تو ریل کہتے ہیں، ٹرین کہتے ہیں، مگر عربوں نے اس کے لیے قطار کا لفظ استعمال کر لیا، وہ قطار ہو گئی. ہوائی جہاز وجود میں آیا تو ہوائی جہاز کے لیے ہم تو ہوائی جہاز کہہ رہے ہیں، اس کو دو لفظ ملا کے، اور وہ ایک طائرہ کہتے ہیں، طائرہ یا طیارہ. تو ہر لفظ کا، ہر معنی کا کوئی نہ کوئی لفظ سانچوں میں مل جاتا ہے اس کا، عربی کے سانچوں میں. اور جتنی دقت اس میں ہے اتنی کسی اور زبان کے اندر مشکل ہے. اب یہ میں مثال ابھی آپ کو جو حب اور استحباب کا فرق بتا رہا تھا، یہ کسی اور زبان میں ملے گا کہ حب کے میں اور استحباب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ لیکن یہاں ہے. تو اس لیے عربی زبان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کامل اور مکمل بنایا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنے مفاہیم کو ادا کرنے کے لیے انتہائی موزوں زبان ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو متن بنایا. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. البتہ اللہ تعالیٰ نے تو آسان کر کے نازل کر دیا تھا قرآن عربی میں تمہارے سامنے، لیکن اللہ جس کو چاہے گمراہ کرے، جس کو چاہے ہدایت دے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کو چاہے ہدایت دے تو واضح بات ہے، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے گا وہ اس کو ہدایت مل جائے گی. لیکن جس کو چاہے گمراہ کرے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شروع ہی سے گمراہ کر دے گا اللہ میاں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو شخص، پہلے دو مطلب ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ جس نے اپنے ارادے سے ضلالت کو اختیار کر لیا، گمراہی کو اختیار کر لیا، اس کے لیے ضلالت تخلیق کر دے گا. ایک معنی یہ ہے جس کی میں تشریح کئی مرتبہ کر چکا ہوں. اور دوسرے معنی یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ضلالت کے اوپر اڑا ہوا ہے، بار 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 اس کو تنبیہ کی جاتی ہے مگر واپس نہیں آتا، تو پھر اس کے اوپر ٹھپا لگا دیا جاتا ہے، اس پر مہر لگا دی جاتی ہے اور ختم اللہ علی قلوبہم میں داخل ہو جاتا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو پھر گمراہی کر ہی دیتا ہے، گمراہی میں پڑا رہنے دیتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور وہ ایسا ہے کہ اس کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنْ ظُلُمَاتِ الْوَهْمِ. اور جس طرح ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا تھا اپنی نشانیاں دے کر کہ تم بھی اپنی قوم کو ظلمات سے نور کی طرف نکالو. اب دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. تم لوگوں کو نکالو ظلمات سے نور کی طرف. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنی قوم کو نکالو. تو وہاں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے مبعوث ہوئے، لہذا وہاں للناس فرمایا، یہاں قوم کے لیے فرمایا. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اور تم ان کو ظلمات سے نور کی طرف کس طرح نکالو کہ ان کو نصیحت کرو
اللہ کے دنوں کے حوالے سے، لفظی معنی یہ ہے اللہ کے دنوں کے حوالے سے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایام اللہ کے دو معنی ہیں، تذکیر بھی ایام اللہ، کہ تاریخ کے جو واقعات انسان کے لیے عبرت کا سبب ہے۔ کتنی قومیں پہلے کفر کر کے ہلاک ہوئی، کتنی قوموں نے نافرمانی کر کے برا انجام پایا۔ یہ تاریخ بتا کر لوگوں کو، اور یہ انبیاء کرام ہمیشہ کرتے رہے کہ اپنے سے پہلے قومیں جو کہ اللہ کے عذاب سے ہلاک ہوئیں ان کا ذکر کر کے ان کو یاد دلاتے تھے کہ دیکھو یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، اور تم بچو، تمہارے ساتھ یہ نہ ہو جائے۔ دوسرے معنی اس کے یہ ہے کہ خود انسان اپنی زندگی میں کبھی بدحالی میں ہوتا ہے، کبھی خوشحالی میں ہوتا ہے، تو ان کو یاد دلائے کہ بھئی یہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے خوشحالی دکھائی ہے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، بدحالی ہے تو اللہ تعالی سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو ان ایام کا حوالہ دے کر تم ان کو نصیحت کرو۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو صبر اور شکر کا خوگر ہو اس کے لیے ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ان سب واقعات میں جو تاریخ کے واقعات گزرے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ جو صبر کا خوگر ہو اور شکر کا خوگر ہو۔ لکل صبار شکور، کیا معنی؟ کہ یہ نشانیاں اس لیے آتی ہیں تاکہ تمہیں بتائیں کہ بعض حالات ایسے آتے ہیں جن میں تمہیں صبر سے کام لینا ہوتا ہے، اور بعض حالات میں ایسی آتی ہیں جس میں شکر سے کام لینا ہوتا ہے۔ جب پچھلے واقعات پڑھو گے تو اس میں بہت سی خوشحالی کے حالات سنو گے کہ بھئی جو خورا قوم تھی بہت پھل پھول رہی تھی، تو اگر تمہیں بھی اسی قسم کی حالت پیش آئے تو تم شکر کرو، اور اگر پچھلے حالات میں تمہیں بدحالی نظر آ رہی ہے، عذاب ہو گیا، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، تو اس پر صبر کرو۔ تو یہ آیتیں ہر نشانیاں ہیں ہر ایک اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا، بہت شکر گزار، صبار مبالغہ کا صیغہ استعمال کیا، بہت صبر کرنے والا۔ بہت صبر کرنے کا معنی یہ ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے اس تکلیف پر صبر کرتا ہے، جب بھی خواہش انسان کی کسی غلط چیزیں کی طرف مائل کرتی ہے وہ ہمیشہ نفس کی مخالفت کر کے اس صبر پر عمل کرتے ہوئے گناہ سے بچتا ہے، اور شکور ہے یعنی ہر اچھی حالت پر اللہ تعالیٰ کا کثرت سے شکر ادا کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہ موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا اذکروا نعمت اللہ علیکم، پہلے تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو تم پر، اذ انجاکم من آل فرعون، جبکہ تمہیں فرعون کے لوگوں سے تمہیں نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بدترین تکلیفیں پہنچاتے تھے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ زندہ چھوڑنا اگرچہ بظاہر عذاب نہیں ہے، لیکن ان کے لیے اس لیے عذاب ہو گیا تھا کہ وہ ان کو غلامی کی زندگی میں رکھتے تھے، ان کو باندیاں بنا لیتے تھے، اور زندہ رکھ کر ان کے جب باپ مر گئے، ان کے بھائی مر گئے تو تنہا وہ رہ گئیں اور ساتھ میں غلام بن کر رہیں، تو وہ جینا بھی عذاب ہو گیا ان کے لیے، تو ان کے عورتوں کو زندہ کرتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور ان تمام باتوں میں تمہارے لیے آزمائش تھی اپنے تمہارے پروردگار کی طرف سے، بڑی آزمائش۔ تو یہ جملہ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بنی اسرائیل کو دعوت دیتے ہوئے کہ بھائی تم یہ صبر شکر سے کام لوگے تو پھر تمہارا راستہ سیدھا ہو جائے گا۔ تو خلاصہ اس پوری گفتگو کا یہ نکلا کہ ظلمات سے نور کی طرف جب لانا ہو تو یہ دو چیزیں ہیں جو بنیاد ہیں جو انسان کو لاتی ہیں، ایک صبر اور ایک شکر، ایک صبر اور ایک شکر۔
اور حدیث میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا کسی حال میں گھاٹا نہیں ہے، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے اس پر اجر ملتا ہے، اگر اچھائی ملتی ہے شکر کرتا ہے تو اس پر اجر ملتا ہے۔ تو اگر کوئی چیز تمہیں اچھی نظر آ رہی ہے بس شکر ادا کرتے رہو، جب کوئی چیز تمہیں تکلیف دہ نظر آ رہی ہے صبر کرتے رہو، اور صبر کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ دل سے تو یہ صبر ہے کہ جو کچھ واقعہ پیش آ رہا ہے اللہ تعالی کی تقدیر سے ہو رہا ہے، میرے لیے حق میں آخر کار بہتری ہوگی، اور زبان سے کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس صبر کا جو ہے یہ ایک طرح سے صبر کا نشان ہے کہ انسان ہر تکلیف دہ صورتحال پر کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔ جی